الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے معزز خواتین و حضرات، پارہ نمبر 29 سورۃ القلم جو 52 آیات پر مشتمل ہے، اس صورت میں قلم کا ذکر بالکل شروع کے اندر موجود ہے، جس کی نسبت سے اس کا نام سورۃ قلم رکھ دیا گیا۔ مشرکین کی تردید کی ہے اللہ نے اس کی قسم کھا کر، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ مشرکین حضور علیہ السلام کو مجنون کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھا کر فرمایا، اے میرے پیغمبر آپ مجنون نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کی صفت بیان فرمائی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اس کے بعد دین کے دشمنوں کا ذکر ہے، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہمازٍ مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم، یعنی کافروں کے بارے میں عام طور پہ اور ولید بن مغیرہ کے بارے میں خاص طور پہ یہاں ان کی 9 اخلاقی برائیاں بیان کی گئی ہیں جو ان کے اندر برائیاں تھیں۔ مثلا بہت زیادہ قسمیں کھانے والا، بے وقت شخص، تانا دینے والا، چغلیاں کھانے والا، یہ ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر، اس کی اور اس جیسے دوسرے کافروں کی خواہش ہے کہ آپ دین کے معاملے میں ڈھیلے پڑ جائیں، لیکن آپ ان کی باتوں پر کان نہ دھریں۔ اسی صورت کے اندر آیت نمبر 17 سے باغ والوں کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کفار کہتے تھے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وافر مقدار میں مال عطا کیا ہے۔ تو یہاں باغ والوں کا واقعہ بیان کر کے کفار کو تنبیہ ہے، کسی کو مال و دولت کا ملنا اس کے اللہ کے ہاں محبوب ہونے کی دلیل نہیں۔ بعض دفعہ مال آزمائش کے لیے ہوتا ہے، جس طرح باغ والوں کو اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا تھا، لیکن یہی مال ان کی آزمائش کا ذریعہ بن گیا۔ جب وہ نافرمانی ناشکری پہ اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ باغ ملک یمن کے شہر صنعاء سے 17 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ 1994 میں میں نے اس باغ کو اس باغ کی جگہ کو دیکھا ہے۔ اب تک وہ جگہ جلے ہوئے کوئلے کی طرح نظر آتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 51 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا بیان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کافروں کو جب نصیحت کی جاتی ہے تو یہ آپ علیہ السلام کو ایسے گھور کر دیکھتے ہیں جیسے اپنی آنکھوں سے پھسلا دیں گے، گرا دیں گے، راہ حق سے ہٹا دیں گے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مکہ میں ایک شخص تھا، اس کی نظر بہت لگتی تھی۔ اہل مکہ نے اس سے کہا کہ تم محمد کو نظر لگا دو، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس سے حفاظت فرمائی۔ اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے اگر کسی کو نظر بد لگ جائے تو یہ آیت پڑھ کر دم کی جائے، انشاءاللہ اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔